حافظ محمد یوسف سروری صاحب اور آپ کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء۔ ثلاثون کذابون دجالون کلہم انہ یزعم نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی صدق اللہ العظیم۔ اور پتر بیعت ہے شرارت۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے بڑی توجہ میرے ور رکھو۔ میرے تو قبل تساں بڑا پیارا خطاب سنے ہیں پیغمبر دی سیرت اور آپ دے حسن و جمال دے حوالے نا۔ میں اسٹیج تے بیٹھا تے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے اعلان کیتا ہے جی ختم نبوت دے حوالے نا بات ہونی چاہیے۔ بہرحال جیڑا بھی مضمون بیان کروانا ہوئے یا کرنا ہوئے پہلے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ بندہ وہ ذہن بنا کے آتا ہے۔ انشاءاللہ بیان ہوئے گا، پریشان نہ ہو۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ بعض نے کہا 70,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 14,000 ہے، بعض نے کہا 18,000 ہے۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تسی آرام نہیں کردے، اٹھ کے تم باہر چلے جاؤ۔ پتر وہ باہر ٹھنڈ چ بہنا پائے گا پھر یہ تو شرارت کی تھی۔ توجہ
چل تو ادھر آ. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو. لشکر اور جہاناں دی تعداد دا علم کسے جن انسان کول نہیں، صرف رب رحمان دے کول. لیکن ساری مخلوقات دے وچوں اللہ نے ایک انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا. پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 یا 315 رسولاں نو افضل بنایا. پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب، صورت اور سیرت، کردار اور گفتار، نام اور مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ سب تو بالا تر اگر بنایا تے او آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں تے سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں. کلمہ پڑھیے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پورے کلمے تے کوئی نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. یہ جائے کہ کوئی بندہ 2.5 من دا شریک بنائے. جس رب نو اپنی ذات لا الہ الا اللہ میرے محبوب میں عرش تے کلا، محمد الرسول اللہ تسی فرش تے کلے ہو، میں غوث اعظم کلا تسی امام اعظم کلے ہو، میں علا کل شیء قدیر کلا تسی سراج منیر کلے ہو، میں غفور الرحیم کلا تسی رؤوف الرحیم کلے ہو، میں سبحان ربی العظیم کلا تسی انک لعلی خلق عظیم کلے ہو، میں مختار کل کلا تسی امام کل کلے ہو، میں پوری کائنات دا الہ کلا تسی پوری دنیا دے رہنما کلے ہو. میری خدائی چ کوئی شریک نہیں، تیری مصطفائی چ بھی کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ دا مقصد ہے کہ اللہ ذات صفات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک نے، آپ دا کوئی شریک نہیں. تو محمد رسول اللہ دا مقصد بھی یہ لا اینڈ تک کم کر رہی ہے کہ آقا بھی ذات بات صفات دے لحاظ نہ لا شریک نے. جیڑا انسان پیغمبر دی ذات دے مقابلے چ کسے ذات نو لے آندا ہے انہیں ختم نبوت دا انکار کیتا ہے. تے جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول پیش کردا ہے یا کسے مفتی دا فتویٰ پیش کردا ہے یا کسے دی قیاس اور رائے پیش کردا ہے یا یہ کہندا ہے حدیث تے ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں اس واسطے نہیں ماندا. جڑا پیغمبر دی حدیث دا انکار کردا ہے وہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے. مرزیاں نو کافر اس واسطے کیا جاندا ہے کہ انہاں نبی دے مقابلے چ مرزے غلام احمد قادیانی کانے دی ذات پیش کی تھی. تے ساڈے موجودہ مسلمان بھی ہیں نے جنہاں نبی دے مقابلے چ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ذات پیش کی تھی. فرق صرف ہے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، ادھر نبوت دا دعویٰ نہیں ہوا. حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن کہ چور دروازے کھول دیتے ہو پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا نقب لگے گی. یہ چور دروازہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات تے ٹھیک ہے، پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے، اصول کرخی ایک کتاب ہے،
میری جماعت دے عظیم مناظر، میری جماعت دے عظیم عالم دین استاد العلماء مناظر اسلام حضرت قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں دا سایہ جماعت دے سر تے تا دیر تک قائم دائم رکھے، اچھی کہہ دو آمین۔ اصول کرخی نے چند صفات تے کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی، دے اندر اصول درجے قرآن حدیث دے مقابلے دے اندر امام دا قول آ جائے، قول نہیں چھڑنا، قرآن دی چھڑ دے۔ اور جال حق سے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بات لکھی ہے، القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث دے گمراہ کردا ہے الا بالمجتہد، جیڑا فتویٰ دین والا نا مفتی انہوں گمراہ نہیں کردا، باقی سارے نوں گمراہ کردا۔ ہن جس قوم دا نظریہ اے ہوئے تے پھر وہ آکے اسی ختم نبوت دے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ختم نبوت دے جی بڑے پہرے دار، ٹھیک ہے سارے کام کیتا ہے، لیکن اس دور دے اندر زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ ایک کوئی جماعت ہے، او دا نام اہل حدیث ہے، جڑی پیغمبر دی ذات دی بھی محافظ ہے اور نبی دی بات دی بھی محافظ ہے۔ نبی دی ذات دا بھی دفاع کیتا ہے تے اہل حدیث نے کیتا ہے، تے نبی دی بات اور حدیث دا بھی دفاع کیتا ہے تے علماء باقی دوسرے پاسے نظر پھیرو پوری زندگی کھپا دیندے نے حدیثاں دی تردید کرن تے، بھی حدیث دا رد کتوں ہوندا ہے۔ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے کہ میں پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی ہے کہ ایک وطر والی حدیث دا رد ہو جائے، پر میں رد نہیں کر سکیا۔ دیکھ لو انہاں دے مدارس دا چکر لگاؤ، پہلے سال تو آخر تک فقہ پڑھائی جا رہی، آخری سال حدیث دا ایک دورہ پہندا ہے، تے ساڈے مدارس دے اندر پہلے سال تو ہی نخبۃ الحدیث، بلوغ المرام، پھر دجا حصہ، پھر مشکات شریف، پھر دجا حصہ، پھر نشائی شریف، پھر ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سارا پورا 7 سال احادیث پڑھائی جاندی ہے، پوری 6 سال، اور صرف روئے زمین تے اہل حدیث دے مدارس نے، باقی مدارساں دا چکر لاؤ پوری 6 سال تن کے فقہ پڑھاندے نے، آخری سال صرف بخاری دا دورہ ہوندا ہے، اور اس دورے دے وچ بھی کئی طلباء اہل حدیث ہوندے نے۔ مینوں یاد ہے سن 1995-94 دی بات ہے، 95 دی، جامعہ عربیہ مولانا چراغ دین والا شیخ اوتھے حدیث دا دورہ پہ کران، 10 کو منڈے اڑ گئے دورے چ، انہاں کہا جی استاد جی رفع الیدین دیاں حدیثاں آئیاں نے 5، یہ دا رد بخاری چو کرو، ایتھے کم اڑ گیا، انہاں کہا بھی تسی گستاخ ہو نا، انہاں بچیاں نو ماریا اندر ڈک کے، وہ جدوں ماریا نا انہاں کہا بھی انہاں دی پٹھاری ویلی ہے نا کوئی رد کو نہیں، یہ سانو مارن ڈے نے، انہاں کہا جی ایسی کیا رد کرو، انہاں نے تسی گستاخ ہو استاداں دے، تسی اگوں بول دے ہو، انہاں کہا جی بولن والی گل ہی کوئی نہیں، اہاں تے سوال کیتا ساڈا حق بندا ہے، اساں کو میدان چ نہیں جانا، اور وہ 10 منڈے اس ٹائم اہل حدیث ہوئے، صرف اینی گل تو ہی، تو حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے مسلک اہل حدیث دے علماء اور خطباء دے ذمہ لایا، الحمدللہ ساڈے علماء دیاں زندگیاں کھپ گئیاں نے حدیث دی حفاظت کردیاں، اور لوکاں دیاں زندگیاں کھپ گئیاں نے حدیث دی تردید کردیاں، تے مڑ کے آندے نے جی ختم نبوت دے ٹھیکیدار اسی ہیں۔ میرے بھائیوں پیغمبر دی ذات ہر لحاظ نہ لا رہے بے، آئیے سنیے ذرا قرآن، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ پاک نے جبریل نو آسمان تو بھیجیا ہے، فرمایا جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو میں تھوڑی عظمت شان کیویں بلند کراں، کنی کو بلند کراں۔ آقا فرماندے نے جبریل اللہ عالم، اللہ زیادہ جاندا ہے انہیں میری عظمت شان مقام نو کیویں بلند کرنا ہے۔ فرمایا اللہ نو جا کے جبریل نے بات کہی، تھوڑے محبوب نے فرمایا اللہ زیادہ جاندا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے پھر میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ جتھے مؤذن 5 ٹائم کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر 5 ٹائم نالے بھی کہے گا اشہد ان محمد
رسول اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بندہ دنیا تے آندا ہے، او دے سجے کان دے اندر اذان کہی جاندی ہے، اذان دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ آئیے تکبیر دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جدو انسان نماز پڑھدا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد ذکر جڑا مصطفیٰ دا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بعد نبی دے صحابہ دا ذکر ہے، آن والے نیک لوگاں دا ذکر ہے، اگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پھر ذکر خدا دا ہے، ذکر جڑا مصطفیٰ دا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر میرے نبی تے درود پڑھیا جاندہ ہے، ذکر پھر مصطفیٰ دا ہے۔ آئیے نماز مکمل ہو گئی ہے، وہ نماز نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں۔ آئیے بچہ جوان ہو جاندہ ہے، نکاح دا خطبہ پڑھایا جاندہ ہے، خطبے دے اندر واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نکاح دے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ میں اس تو اگے چلنا، بندہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، وہ دی میت اگے رکھی ہے، جنازہ پڑھان لگے نے مولوی صاحب، جنازے دے اندر سنا نہیں پڑھی دی، وجلہ سناؤ کا دے لفظ کائنات دی کسے حدیث دی کتاب جو کوئی نہیں۔ آئیے پھر سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھنی، کتوں شروع کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کئی جنازے جی بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ جدو زندہ ہوندہ ہے انہوں پیچھے نہیں پڑھن دیندے، جو مر جاندہ اگے رکھ کے نہیں پڑھتے، بول دے نہیں، تو پتہ کی آندے نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مر گیا۔ اور میں کیا بندے دے پتروں ہی درود بھی پڑھ لیا، فاتحہ بھی پڑھ لیا۔ کوئی دنیا دا اہل حدیث ایسا ہے جنہاں نماز فاتحہ نہیں پڑھتا؟ بولو دے صحیح یار۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ۔ بولو، اسی تے قرآن سر تے رکھ کے گلی گلی نگر نگر کہہ رہے ہیں، لوگوں نماز قابل قبول نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ۔ کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ پہلی حدیث ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، خلف الامام دے لفظ 12 سنداں دے نال آندے نے، 12 دیاں 12 سنداں جید نے، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت وائل بن حجر فرماندے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے، ابو ہریرہ وہ نماز ناقص ہے، ہیا خداجن خداجن خداجن، وہ نماز ناقص ہے۔ خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے، آندے نے خداج اس بچے نو کیا جاندہ ہے، اٹھنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی خداج آندے نے، وہ بچہ کسے کم دا نہیں جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، نماز بھی کسے کم دی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کہہ دیو کو نہیں کوئی بھی کہو رحمت اللہ علیہ۔ فرماندے نے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندہ ہے، تھلے آن کے ایک بندے بیل دیتی ہے، وہ چوتھی منزل تو تھلے اتر کے آیا، ہاں بھی کی گل ہے؟ کچھ نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی آندے نے پھر او دا علاج کی ہے، چھدر ہی ہے نا، انہوں نے جا دفعہ ہویا یار سردی شدت دی ہے، چوتھی منزل تو میں اتریا، وہ پھر واپس جا رہا ہے، پھر بیل دیندہ ہے، اور کی تینوں تکلیف ہے؟ کوئی نہیں، بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ہی۔ ایک بندہ دکان بند کردہ ہے، کاروبار بند کر کے چھڑ کے ہوندہ ہے، وضو کردہ ہے ٹھنڈے پانی نہ، مولوی صاحب دے پیچھے کھلو جاندہ ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے بیل دیتی ہے، اتو اللہ آندے نے کدھر آیا ہے؟ کدھر بھی نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے تے بابا جی اتھے اور گل آندے ہوندے آندے چھنکڑا لینا ہے، پھر تو کی لینا ہے؟ یہ فاتحہ نہیں پڑھنی تے لین کی آئے؟ سانو پوچھیا تسی بیل دیتی ہے، اساں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اساں کیا نا الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آئی حامدانی عبدی
الرحمن الرحیم آواز یسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. یہ جواب صرف اہل حدیث نو ملتا ہے اور نہیں کسی نو ملتا. کیوں؟ فاتحہ اسے ہی پڑھنی ہے اور بولتے نہیں. فاتحہ پڑھنے کیوں؟ فاتحہ نماز ہے، ام القرآن ہے، سب مسانی ہے، قرآن العظیم ہے، سورۃ الدم ہے، سورۃ الشفاء ہے. یہ سارے نا جڑے نے امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی چ لکھے نے. سورۃ الشافی ہے، سورۃ القافی ہے. ایک سورۃ فاتحہ قرآن دی ماں ہے. لوکی کیا سورۃ فاتحہ نماز پڑھو تھوڑے منہ چ اگ آندے نے کہ نہیں. میں کیا ظالموں کچھ شرم کرو، قرآن پڑھیا منہ چ اگ تے پھر قرآن دی ماں پڑھیا منہ چ اگ نہیں پیندی. یہی نماز ہے، سورت فاتحہ ہی نماز ہے. جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد فاتحہ پڑھی دی ہے، اللہ دا ذکر ہے، سورت پڑھی اللہ اکبر. دوجی تکبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر درود شریف پڑھیا جاندہ ہے. پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے، دوجی تکبیر تو بعد ذکر بولو بولو مصطفیٰ دا ہے. آؤ تیسری تکبیر تو بعد دعاواں، چوتھی تو بعد سلام ہے. جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے. میت نو قبر دے کنارے تے لے جا کے رکھ دیتا جاندا ہے. جدو اینو لاہ چ رکھے لگن تو پھر کی پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ والا ملت رسول اللہ. پھر بھی مصطفیٰ دا ذکر ہے. لاہ چرک کے اتے پھٹے جوڑ دیتے جاندے نے، مٹی پہ جاندی ہے منا موئی. آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، پوچھتے نے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ آئیے اگو جواب دیندہ ربی اللہ ما نبی ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا اندہ دینی علیہ السلام. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد. 1,24,000 نبیاں دے وچوں کسے دا نام لئے نا نبیاں چو تو پھر بھی جواب درست نہیں. تے نہیں پوچھا جاندہ من پیروں کا، تیرا پیر کیڑا ہے؟ کیڑے پیر دی تو بیعت کردہ رہے ہیں؟ کیڑے پیر دا مرید نے سانو دس. اے دنیا دے پیر ایتھے ہی سر پیڑ نے، انہاں آگے کم کو نہیں جے ہونا. ایویں انہاں دی بیعت نہ ہے. تو کی دی بیعت ہے؟ میں فلانے بابے دی بیعت ہاں. تو کی دی بیعت ہے؟ میں بابے ٹلہ والے دی سرکار دی بیعت ہاں. تو کون ہے؟ میں بابے لوٹے والے دی بیعت ہاں. آہو بابے لوٹے والا بھی ہے. میں پرسوں رات نا شیخ منڈی بہاولدین دے کول نا ایک گوڑ شاہ ہے، گوڑ شاہ، وہ میرا وہ وکھائی گئی ہے تقریر جامع مسجد یا رسول اللہ جی میری تقریر سی. اور اس پورے پنڈ چ 5 دربار نے. ایکو ہی بندہ سی اہل حدیث جنہیں میری پروگرام رکھیا، ایک کوئی بندہ. اور پنڈ دے پیرا نے سپیکر کھول کے اعلان کیتا. انہاں شاہاں نے انہاں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، وہابیاں دا مولوی آ رہا ہے یوسف پسروری تے گستاخ دی تقریر نہ سن جایا جی. یہ اعلان کیتا انہاں، لیکن وہ دے باوجود بھی الحمدللہ ایڈی وڈی مسجد سی، ساری کنوں کن فل ہو گئی. ہاں جی ہاں جی. پھر شان مصطفیٰ دے اندر میں جڑی پھر سٹاں ماریاں نے تے رب نے مروائیاں نے، وہ پھر سننا لیے تقریر. پھر یوسف پسروری ہوئے تے مسلک اہل حدیث بیان نہ کرے، یہ تے دنیا دی کہ کتاب جو لکھی ہی کوئی نہیں نا بول دے نے. اتھے بھی میں ہی گل کہی سی، میں کہا تُہی کدی کہے دی بیعت کر دیو. اوے ایسا کلمہ پڑھ کے نا نبی پاک اگے اپنے آپ نو ویچ چھڑیا ہے. ہن بیعت تے بیعت نہیں جائز، سودے تے سودا نہیں کری دا. ہن دوجے پیر نو کیوں مننا ہے جی؟ پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں من لگا ہے وڈا ہے، پہلا کچھ ہے جنہوں ہن پھڑ لگا ہے سونا ہے. تے میں کہا اتو آواز آوندی ہے جڑا میں تھوڑا پیر بنا کے بھیجیا ہے نال سونا بھی کوئی نہیں تے دے نال اونچا بھی کوئی نہیں. میں کہا کوئی ہے جے تے دسو. سارے مولوی اتنے بیٹھے. میں کہا کوئی نبی پاک نالوں سونا ہے تے مینوں دسو. کوئی دنیا دا پیر وکھا دو جڑا آقا نالوں سونا ہے. دو شرطاں دے اوتے تھوڑے مریدین مقتدی بیعت کردے نے. پہلا پیر چھوٹا ہے جنہوں پھڑ لگا ہے وڈا ہے، پہلا پیر کچھ ہے جنہوں پھڑ لگا ہے سونا ہے. تے میں کیا میرے محبوب نالوں سونا بھی کوئی نہیں تے میرے محبوب نالوں اونچا بھی کوئی نہیں، تے پھر ایڈے سونے نو تے ایڈے اونچے نو چھڈ کے نیویاں نو کیوں پھڑ دے ہو؟ کی علت ہے تھانوں؟
میں کیا پھر سپیکر کھول کے لگے رہے لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا. میں کیا حسان نے 1400 سال پہلو ہی کام مکا چھڑیا سی. واہ سن من کلم ترقت ہوئی واجمل من کلم تالی دن. انہوں نے 1400 سال پہلو ہی کہہ چھڑیا محبوبہ تیرے ورگا کہ ماں دی کوکھ نے جنیا ہی نہیں. ہون کیڑی ماں جم پئی ہے جنہیں ایویں دا جنیا جڑا تسی لب کے لیا تے نالے آندے ہو حاضر بھی نے ناظر بھی نے زندہ بھی نے کول بٹھا کے بھی سپیکر کھول کے کہی جاندے میں لب کے لیا ہاں کتوں بول دے نہیں. کوئی ایسا کسے ماں نے جنے. میں کہا ساڈے کو سنو اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی موقع گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اوراں پراں جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ اکبر. کائنات چ کوئی ایسا لے آؤ میرے پیغمبر ورگا نہ کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہ جن سکتی ہے نہ قیامت تک جان سکے گی. ساڈی وفا ویکھو اسی آقا نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں سمجھدے کسے دجے ول بولو 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 ویندے بھی نہیں. تسی کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑ دے ہو فتوے بھابیاں دے لاندے ہو. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. ساڈی انی اسی آنے سر دا مالک خدا ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے. سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. ساڈا دل ہی چھوٹا جہا آقا تو علاوہ کوئی دوجا وچ آوندا ہی نہیں. بول دے نہیں کہ آوندا جے بولو تے صحیح. نبی تو علاوہ کوئی دوجا آوندا ہی نہیں. بزبان حضرت علامہ شہید خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. وہ دے تو بعد پھر گنجائش رہی کوئی نہیں کریے کی کیوں ساڑھے تے الزام لاندے ہو. میرے بھائیو آئیے نبی علیہ السلام نو اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں. قبر دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہے آندہ نبی محمد میرے نبی کون نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے اتوں پھر آواز ہوں دی ہے ان صدق عبدی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. میرے فرشتیوں میرے بندے نے سچ بولی ہے. ایدی قبر چ جنت دا بہترین بستر لا دیو انہوں جنت دا لباس پہنا دیو. ایدی قبر چ نا جنت دے وچوں ایک موری کھول دیو دروازہ کھول دیو. ہن قیامت تک انہوں ٹھنڈی آواز جنت دی پیندی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے اچھی کہہ دیو آمین. یہ ہے نبی دی شان عظمت کہ ماں دی مہد تو لگ کے قبر دی لہت تک مہد تو لہت ماں دی گود تو لگ کے قبر دی گود تک پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد چ ذکر. کوئی ایک جگہ ہی وکھا دو جتھے کانے دا ذکر ہوئے مرزے دا بول دے نہیں. اذا ذکر تو ذکر تمائی جتھے میرا ذکر ہے محبوبہ اتھے تیرا ذکر ہے. ورفانا لکا اچھی بولو اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے. واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ. اور ساڈا بابا سمسام ہی انہاں دے اشارے اشارہ نالوں اجے بھی پاری ہے. صحیح گل جی. میں تھانوں یقین کراں جننے دنیا دے شاعر نے اس وقت جڑی ترجمانی بابا سمسام کر گیا نا وہ شاعری کسے کو نہیں ہو سکی. اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا.
صلی اللہ علیہ وسلم تے کمال کر آندے نے چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یود فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا غور کر اللہ تھانوں سارے نو مکے لے جائے اللہ مکے دیاں بہاراں پھر واپس لوٹا دے. آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے تینہ جگہ تے جانا سواب ہے مکے مدینے بیت المقدس جانا سواب ہے. چوتھی جگہ تے جڑا سواب دی نیت رکھ کے جاندا او دا جانا شرک ہے آنا شرک ہے رہنا شرک ہے. اچے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. ورفانا لاکا ذکر رکھ محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا. اگر ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی. رب العالمین میں ہوں گا رحمت للعالمین تسی ہوو گے. عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی. جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا. مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی. اے انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے. حوض میرا ہوئے گا ساکی تسی ہوو گے عابد تسی ہوو گے معبود میں ہوواں گا ساجد تو ہوئے گا مسجود میں ہوواں گا. قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا. حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی. دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی. محبوب جی کائنات دے اندر آسمان میرا ہوئے گا سیرگاہ تیری ہوئے گی. جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا. صدیق میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا. عمر میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا. عثمان میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا. علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا. بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا. عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی. سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا. حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی. دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی. محبوبہ فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی میری ہوئے گی. اگے صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے. محبوبہ جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی. ورفانا کوئی لے آؤ بکھاؤ کوئی نبی اہل حدیثاں جنی نبی دی عظمت کو بیان تے کر کے وکھائے لے آؤ. سارے مولوی کٹھے کرو پھر سانو بھی بلاؤ پتہ لگ جائے گا کیڑا نبی دی عظمت بیان. جڑی اج عظمت بیان کرنا ادھر نہیں کرانگا نالے بھی شرط ہے. جنہ دا ہوئے ہی ایک کو نہ ایک کو دی بیان کرنی ہے تے جنہ دے کئی ہونو ایک نو چھڑ کے دوجے نو جوڑتا ہے دوجے نو چھڑ کے تیسرے نو پتہ نہیں کنے کو نے. لیکن ساڈا ایک کو ہی ہے. اللہ سانو ایک کو جو گئی رکھے. وہ بول دے نہیں یار. ہاں ساڈا غوث اعظم بھی ایک کے تے اونچی بولو امام اعظم بھی. ساڈا دستگیر بھی ایک کے تے علا کل شیء قدیر بھی ایک کو ہی ہے. سراج منیر بھی ایک کی ہے. ذرا غور کیجئے. ورفعنا لک ذکرک نبی دا ذکر اللہ نے دنیا جو بلند کر وہ بلکہ ادو ذکر کیتا ہے جدو جے کوئی نبی بھی نہیں آیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ اکبر۔ ہے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ دی جماعت، جی اللہ جی تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، دنیا دے بھیج دیاں، تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، صحیفیاں، امامتاں، شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، پھر ثم جاءکم رسول، ثم گرامر عربی گرامر دی روح نہ تراخی واسطے ہوندہ ہے، اگے نون سکیلہ دا لیا کے نا رب نے پار پا کے نبیاں نے گل کی وزن پا کے فرمایا میرے نبیو جدو میرا محبوب آ جائے او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے، کتاباں دیاں موراں، امامتاں دے سکے نہیں چلانے، بلکہ سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ لا تؤمنن به دا دوجا معنی کی ہے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جڑا آ رہا نا وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے، تو ہی وہ دے مقتدی ہو۔ سبحان۔ ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولو، شریعت، کتاب، مور، امامت نہیں چل سکتی۔ تو جدو کہ نبی دی امامت خطابت نہیں چل سکتی، شریعت نہیں چل سکتی، مولوی دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے؟ بول دو، مولوی دا قول کیویں چل سکتا ہے؟ کسی دی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ قیامت تک سن لیجئے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، قرآن کتاب آخری کتاب ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے۔ ہن قیامت تک نواں دین کوئی نہیں، نواں نبی کوئی نہیں، نوی کتاب کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں۔ اور جنہیں نبی آئے نے نا وہ دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت شریعت نال ہی ٹر گئی۔ آقا دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ آپ دا جڑا دین ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے محبوب ایسا دین مکمل کر دیتا ہے۔ آج دے دن 9 ذوالحج میدان عرفات دے تے نبی علیہ السلام اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع دے رہے ہیں، لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع سامنے، آپ نے اس طرح انگل آسمان دی طرف اٹھائی تو کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ پھر صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ کس چیز دے گواہ؟ اللہ جویں دین میرے نازل ہویا ہے میں محمد نے من وان اوویں ہی انہاں تک پہنچا دیتا ہے، نہ وعدہ کیتا نہ گھاٹا کیتا ہے۔ تو میں کہنا مولوی صاحب جی دے اتے دین اتریا، وعدہ گھاٹا کرن دی رب نے اجازت اس نبی نو نہیں دیتی، تینوں دے جڑی ہے۔ تو جدو مرضی نواں دین بنائے، جدو مرضی نوی گل شامل کرا کہ بدعت حسنہ ہے، یہ کی گل؟ حضرت امام مالک فرماندے نے لوگو جڑا اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا پھر کہندا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر او دا اے ذہن نیت ہے کہ قد خانہ محمدن معاذ اللہ، نبی نے ساڑھے تک پورا دین نہیں پہنچایا، نبی نے دین پہنچان چ خیانت کی دیئے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ قرآن کی کہندہ ہے دین مکمل ہو چکی ہے، ہن جنہیں لینا ہے ادھے وچوں لے، جنہیں دینا ہے ادھے وچوں دے۔ دین ہوئی ہے جو آپ نے اپنی زبان نبوت چو دسیا، جو آپ نے کم کر کے بکھایا وہ دین ہے۔ جس طرح ماجدہ دودھ چونے ہیں نا، داراں علی دے باسیو اے دے اندر نہراں دا پانی پاؤ خالص نہیں دے، ویکھ لیا جی۔ نلکیاں دا، نلکے دا پانی ٹھنڈا ہوندا ہے جڑا نہر تے لگا ہوندا ہے، وہ پا لو۔ ڈیو مرینڈا پاؤ، چلو مسیتیاں ٹوٹیاں دا پا لو، یہ بھی پانی کی ہوئے خالص ہے کہ نہیں؟ زمزم پا دیو پھر بھی نہیں خالص۔
دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، باقی سب ندین ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے نبی دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے بات بھی آخری ہے۔ نبی دا در چھڑ کے ایویں پاؤندے نہ پھر امتیاں دے دروازے، جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو نہیں۔ اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا، دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی، سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ اہل حدیث دا مسلک تے منہج، ہن نبی علیہ السلام دنیا تے آگے قیامت تک نواں نبی آئے گا، قرب قیامت ایک نبی نے ہونا ہے، یہ نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دمشق دے اندر ایک مینار ہے سفید رنگ دا، او دے تے نزول ہونا ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، فرشتیاں دے پران تے ہاتھ رکھے ہون گے، مینارے تے نازل ہون گے، سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو نیچے اتارن گے، سر دے والاں چو پانی نچڑ رہا ہوئے گا۔ امام مہدی جنہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، نام بھی ساڑھے نبی دے نام تے، ولدیت بھی آپ دے نام سے، تے مہدی لقب ہے، مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے، کہن گے جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی، کہن دے آجو تسی نبی ہو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا، آج میں نماز تو آڈے پیچھے پڑھن آیا، پڑھانی تو صحیح ہے، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تے 1891 دے اندر پہلا دعویٰ جڑا کیتا ہی نا مرزے نے، انہیں کہا ہی میں عیسیٰ بن کے آیا، پہلا دعویٰ کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ ازالہ اوہام فتح اسلام نہ 2 کتابہ انہیں لکھیاں، وہ دے اندر دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، کتاب چھپن واسطے پریس چاہی، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا، انہاں دا رسالہ چھپدا سی، پریس والے کہا جی مرزے دیاں کتاباں آئیاں، انہوں نے کہا میں عیسیٰ بن کے آیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں عیسیٰ بن کے آیا۔ ادو پھر 1891 دے اندر تحریک چلی، تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی کون نے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی اور سید نذیر حسین دہلوی۔ اور تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب چے گل لکھی ہے، انہیں کہا میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت کتاب لگے لکھن، آندھے نے میں پتہ کرا کہ کون ہے جڑا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی ہے، اور انہوں نے گل لکھی اپنی کتاب چے، پھر میں نے مطالعہ کر دیا، پتہ لگا کہ تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی اور سید نذیر حسین دہلوی۔ ایدے تے کفر دا فتوہ لوان والے مولانا محمد حسین بٹالوی اور فتوہ دین والے سید نذیر حسین دہلوی، 200 علماء دے سین کران والے مولانا محمد حسین بٹالوی، پیدل چل کے بستیاں شہراں چ۔ اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہ اہل حدیث وہابی مولوی 2 نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام نصیر حسین دہلوی۔
اور اس مرزے دے نال سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے امرسر دی عیدگاہ دے اندر وہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جنہیں سب تو پہلے مبالغہ کیتا اور اے 1908 چ مرے ہے تے صوفی صاحب 1917 چ فوت ہوئے سبحان اللہ اور یہ کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے بر صغیر پاک و ہند دے اندر وہ بھی اہل حدیث دے سرے خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ تائید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر کیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جنہیں عیسیٰ بن کے آنا ہے انہوں موت عرب چونی ہے جنازہ مسجد نبوی چونا ہے قبر نبی پاک دے روزے چونی ہے میں قاضی سلیمان بات کہہ رہا تیرا اتھے مرنا تے دور دی گل ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا یہ پشین گوئی انہوں نے اپنی کتاب چ لکھی اور اس پشین گوئی تو بعد مرزا جڑا 10 سال زندہ رہا 10 سال 10 سالہ جنہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا اور مرزے نے پھر اشتہار لگائے چیلنج میرا چیلنج قبول کرو یہ دے چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے وہ بھی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ 11 دن تک مناظرہ ہویا شیخ 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ادو مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سی مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن وہ بولتے نہیں سارے بڑے بڑے شیوخ زندہ سن لیکن ہر میدان دے اندر صفے اول دے اندر باقیاں بھی ختم نبوت دا کام کیتا ہے اسی انکار نہیں کرتے لیکن صفے اول دے اندر اگر لڑے نے تو اہل حدیث دے علماء لڑے نے اہل حدیث دے علماء اور پھر اس تو بعد مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں چیلنج کیتا فرمان لگے اور میں تینوں چیلنج کرنا ساڑھے ایک مولوی صاحب نے عالم دین انہوں نے تو مبادلہ کر مبادلہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے نا تو محمد حسین بٹالوی مسلک دین چھڑ دے گا وہ کہنے مولوی صاحب سے پتا جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہوں نے جدو پتا لگا نا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا 10 دن دا ٹائم دیتا ہے وہ کہنے لگے محمد حسین انہوں 10 دن دا ٹائم دے چھڑی ایڈا لمحہ انہوں 3 دن دا ٹائم دینے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے یعنی اپنے زہد اور تقوی تے اینا اعتماد سی کہنے لگے انہوں 3 دن دا ٹائم دے یہ دوجے دن ہی پھڑک جائے گا تو 10 دن تے بڑا لمحہ ٹائم دے چھڑیا اللہ اکبر جدو انہوں پتا لگا میرے بارے چ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل کی تھی کہنے لگا میری گل سن لو میرے تے القاء ہویا ہے میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا وہ فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی وہ وہی لے کے آیا وہی کیوں نہیں آندی ہے پہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی اللہ نے پھر اس قذاب بے ایمان مرتد نو جھوٹا کر کے بکھایا 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ اور حیرانگی دی اگلی گل سنو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت چاہیے اور انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی ہے اور مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہوندے سن مولانا معین الدین صاحب دے باپ لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا ہے میں آیا مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا اور انہاں دی موت بھی اوتھے ہی آئی ہے مدینے چ انہاں دی قبر بھی جنت البقیع چ بنی تھوڑے اکابر علماء نے ہر میدان دے اندر کام کیتا ہے اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے ہر میدان دے اندر ایدہ تعاقب کیتا ہے مناظرے دا میدان ہوئے تحریر دا ہوئے تقریر دا ہوئے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے ہر میدان دے اندر مرزے دا تعاقب کیتا ہے جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا مولانا فرمان لگے ہو کھچے تو آنا میں نبی ہاں تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے ہونا نا میں نبی ہاں جڑا نبی ہوئے نا او دا زمین تے استاد نہیں ہوندہ او دا استاد اللہ خود بندا ہے گل دی سمجھ آ رہی جی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین
चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया राह भुलिया जांदिया राइयां नू गली भाग बहिश्त वखान आया फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक भाव फड़ बन्ने ला ने आया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया काफ कुन दिया मंजिला अजे पईलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चल बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी अल्लाहु अकबर मेरे महबूब पूरी कायनात विचों आला मिर्जा इन्ना तंग पिया मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी तो रहमतुल्लाह इन्हें फिर लैटर लिखिया कि अगर मैं झूठा तो मैं मौली सनाउल्लाह अमरसरी की जिंदगी च मैं मर जा तो मौली सनाउल्लाह अगर झूठा है तो मेरी जिंदगी च मर जाए इस लैटर के लिखन तो बाद मिर्जा 1 साल 1 महीना 11 दिन जिंदा रहा तो मरिया किथे बोलो मरिया किथे किथे मरिया बोलिया जना किते ध्यान दे नहीं पे लैटरीन च शर्म आउन डई जे ओनू मरन लग्या शर्म नहीं आई थानू कह दो आउंदी है भाई और मरिया किथे लटरीन च आखो हाँ मिर्जा हाउस ये हुण जिथे मरिया नबी जिथे मरदा है उत्थे ही ओनू इवें ही है ना ये मरिया लटरीन सी इनू तुसां जाके हिंदुस्तान कादियान च दफन क्यों कीता मरजइयो बेईमानो इनू तुहां उत्थे ही नपना सी जिथे मरिया सी लैटरीन दा पैप इहदे मूँह च फिट करना चाहिदा सी बोल दे इस तरह ही है ना पैप फिट कर दे पता लगदा मैं क्या तेरा मिर्जा मरिया लटरीन च बड़े मरजई उदों वैलदी होए सन मुसलमान जदों उन्हें वेख्या नबी साडा मर गया ही लैटरीन च ये सच्चा हुंदा कंजर लटरीन च मरदा मैं क्या साडे महबूब नूं मौत कित्थे आई मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्ना मेरे महबूब पैदा भी जन्नत च होए फौत भी जन्नत च होए अज जन्नत च सुते ने आराम कर रहे ने अज भी फरिश्ते रहमतां लैके पैगंबर दे रोजे ते नाजल हो रहे ने हाँ 70,000 काजी साहब आंदे ने 70,000 फरिश्ता बिला नागा आसमान तो रहमतां लैके पैगंबर दी कबर पाक ते नाजल हुंदा है सुबहान अल्लाह ते ये जिहड़ा मरिया ना मौलाना यूसुफ गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह दा एक वाकया मैं अगले दिन रसाले च पढ़िया वो एक मरजई दे नाल ना उन्हां दी गल हो गई तो मौलाना फरमान लगे चला मैं तेनू मिर्जे की कबर ते खड़ना तो उहदे विचों अगर अग बलदी नज़र ना आए तो मैं मसलक हदीस छड्ड दियां वो लैके ना मरजई नूं वो कबर ते गए तो मौलाना यूसुफ गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैनू अग सामने नज़र आ रही सी उहदी कबर चों बलदी लेकिन उन्होंने नहीं नज़र आ रही आंदा मैनू नज़र नहीं आउंदी मौलाना फरमान लगे अल्लाह मैं आप वेखण नहीं आया इनू विखाण लिया ये नज़र भी खोल दे जो अग नज़र आई वो पिछा नूं नसिया मरजई जिहड़ा सी मौलाना फरमान लगे पिछा आंदा जी वाकई थोड़ी गल ठीक है कबर दे विचों अग दीयां लाटां निकल रही ने
واقعہ نہیں اگ بار رہی وہ بندہ اس تو بعد پھر اہل حدیث ہویا ہے جس محبوب دی اسی پرچار کرنے ہاں وہ دی قبر اج بھی جنت دا ٹکڑا ہے اور قیامت تک جنت دا ٹکڑا رہے گی میرے بھائیو اس محبوب دی ختم نبوت تے پکے ہو جاؤ قادیان دے مرزیاں نے بعد کئی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری تھے قادیان چان کے حلف دے کے آکھے کہ مرزے دی موت میرنا مبالے دی شکل چوئی ہے تے او حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے مولوی ثناء اللہ اسی سارے قادیان دے مرزائی مسلمان ہو جائیں گے مرزائی یہ چھڑ دیاں گے مولانا نو پتہ لگا مولانا اتھے گئے قرآن سر تے رکھ کے کیا قادیان دے مرزائیو مرزا تھوڑا میرنا مبالے دی شکل چ مریا تو تسا کیا 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال کنے سال بندے نال کہنے لگے مولوی صاحب انہاں کیا ہی سال تو تسی آکھیا اوئے تسی چپ نہیں کر دے تسی اپنی کانفرنس شروع کی تھی انہاں کیا سال تسی 5 سال تے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ نا تے منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا نبی دی ختم نبوت تے منو یقین ہی ہے نا میرے بھائیو ہاں جی ہاں 40 سال زندہ رہے نے 1948 فوت ہوئے نے مولانا ثناء اللہ امرسری 1948 بلکہ ایک دفعہ بیمار ہوئے ہسپتال چ پے نے حالت بڑی خراب ہو گئی کسی نے کہا جی مولانا تسی تے مرزا تے جے زندہ ہے کہنے لگے میں مر نہیں سکتا پاویں جو مرضی ہوئے منو موت نہیں آ سکتی جب تک مرزا زندہ ہے اتنا یقین اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی مرزائیت ایک القادیانیہ یہ جو کتاب لکھی نا علامہ صاحب نے ادو مدینہ یونیورسٹی چ طالب علم پڑھ دے سا تے کتاب پیش کی تھی شیخ عبداللہ بن باز دے سامنے کتاب پڑھی تو باہر لکھا متلم مدینہ یونیورسٹی انہوں نے کیا متلم کٹ اسان لئی ظہیر لے فاضل مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے یہ اسان لئی ظہیر فیل ہو گیا فرمایا اسان لئی جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیاں گا کتاب لکھ کے سرانے رکھی تے رات نو خواب کی آیا کہ اللہ دے رسول تے نبی ابو بکر و عمر اپنے باہر آئے نے روزے چوں روزہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے علامہ صاحب نے ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے میں بابے جبریل چ کھلو کے سامنے وینا تو میں کہے ہستیاں اج کیویں باہر آئیاں نے تے آواز دین والا آواز دیندا احسان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے آندے نے گل نے کئی میری اکھ کھلی تے مسجد نبوی دے مینارے چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ آندے نے خواب اپنے استاد نو سنائی شیخ عبداللہ بن باز ادو مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن میں کہا استاد جی خواب آئی ہے فرمایا سال لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا سبحان یہ ہے ختم نبوت اہل حدیث اسلاف دیاں قربانیاں اہل حدیث علماء دا کم اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی دی ختم نبوت نہ پیار نصیب فرمائے اور نبی دی عظمت اور شان اور مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ حضرت قاضی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساری جماعت دے عظیم مناظر عظیم عالم دین مولانا مبشر ربانی صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ مولانا مبشر ربانی صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما میری جماعت دے جتنے علماء بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جتنے علماء دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جتنے مسلمان
بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ساڈے بھائی بزرگ جڑے فوت ہوئے نے کی نام ہے انہوں دا جنہوں نے کھانا پکایا بھائی منشا صاحب بزرگ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا ٹکرا بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذو من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ میرے اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ ساڈا مکی بھائی جڑا ہے علماء دا خدمت گزارے اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما جن اس مجمع بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما میرے بھائی مرتضیٰ صاحب دی والدہ یہ بھی بیمار ہے اللہ انہاں دعا ماں پترانو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جنہیں ساڈے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے ساڈی مسجد دے نمازی ساڈے رشتہ دار اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرما ربنا مولانا نعیم بٹ صاحب ساڈی جماعت دے انتہائی قیمتی اثاثہ ہے مولانا نعیم بٹ صاحب انہاں دی ایک لت کٹی گئی ہے شوگر دی وجہ تو اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ نعیم بٹ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ